ويا أيها المؤمنون قال الله تبارك وتعالى في كلام الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذ لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام. حضرات کرام، اللہ جل شانہ و عظم نوالہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطانی راستوں کا اتباع نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس کام کو کیا جائے جو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کرنے کو کہا، کر کے دکھایا، یا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر راضی رہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جو آپ نے نہیں کیا، جس کو منع فرمایا، جس کو کبھی کرتے ہوئے کسی کو دیکھا یا سنا تو اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرنا۔ اسی طور طریقے پر آپ کے صحابہ چلتے رہے، اسی پر امت کے بعد کے صلحاء چلتے رہے، اور آج تک اہل حق چل رہے ہیں، اور اللہ کے کرم سے وہ راہ مستقیم کو پائے ہوئے۔ وہ لوگ جو اس ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں، جن کے اندر خود سری پیدا ہو جاتی ہے، جو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی عقل مند ہیں، اب ان کے سامنے خدا کا کلام ہونے کی بھی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی، اب اپنے سامنے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوے کو رکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اب وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال کو بھی اپنی زندگی کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل تو ہوئے کسی صورت سے، لیکن پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے، وہ خود سری لے کر داخل ہوئے ہیں، تو اپنے ذمہ دار وہ خود ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے شیطان جو لگا ہوا ہے دشمن، وہ پھر ان کے اوپر خوب کارستانی کرتا ہے اور ان سے خوب اپنے کام لیتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے کہ جو انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، جس سے انسان کو بہت دور رہنا چاہیے، وہ ہے بے ادبی، وہ ہے بے حیائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے اندر سے حیا چلی جائے، جب تجھ میں حیا باقی نہ رہے، تو جو دل چاہے وہ گندگی اڑیچتا پھر، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ تیرے اندر سے حیا ختم ہو گئی، ادب ختم ہو گیا۔ اور حیا کس چیز کا نام ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان میں سے حیا ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے کسی کے اندر سے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ انسان جاہل ہے یا عالم ہے۔ جب حیا اور بے ادبی، حیا ختم ہو جائے اور بے ادبی آ جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہے یا پھر
زیادہ پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والا ہو اور لوگ اس کو اونچا مانتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغرور اور مغبون بنا دیتا۔ یہ بنیادی بات میں بتا رہا ہوں کہ آج تک کوئی بھی شخص ایسا جو با ادب ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، با ادب ہو، آج تک کبھی مضمون اور مغمون نہیں ہوا۔ عمل سے اگر کمزور بھی ہے تو وہ عمل سے کمزور ہے، کچا پکا آدمی ہے عمل کے اعتبار سے، لیکن ہے با ادب۔ جب اس کے سامنے یہ ذکر آتا ہے کہ یہ بات اللہ کی ہے، تو میرے سامنے وہ لوگ بھی اگر بیٹھے ہوں گے جو صرف جمعے نہیں آتے ہوں اور یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ فرمان خدا کا ہے، تو وہ اپنے سر کو جھکا دیتے۔ کہا جائے کہ 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے لیکن آپ جمعے نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں مولانا صحیح فرما رہے ہیں، ہمیں پڑھنا 5 وقت ہی چاہیے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے، ذاتی کمزوری ہے کہ ہم جمعے میں حاضر ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ 5 وقت پڑھو۔ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے اور سر کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سر کون سی چیزوں میں جھکا رہی ہے؟ یہ ہے اللہ کا ادب، قرآن کا ادب۔ کوئی بات بتائی جائے کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ رک جائے، اور اگر کہیں نکل بھی گیا، نکلا ہوا بھی ہے، اس کو بتایا جائے کہ یہ کام آپ سے غلط ہو گیا، تو وہ شرمندگی کا احساس کرتا ہے اور کراتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا معترف ہوں، موقع ہوں، مجھے ندامت ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن یہ میری اپنی ذاتی کمزوری۔ یہ ہوئی بات ادب والی، عمل سے کمزور ہے لیکن با ادب ہے، مغمون نہیں ہوگا، مغمون نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ بڑے بڑے اگر اس سے گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، کچھ نیک اعمال کرے گا، رب کریم اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اپنے سایہ کرم میں دے گا۔ لیکن اب اس کے دوسرا عالم بھی پڑھا لکھا ہے، اپنے آپ کو بہت جینیس سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے، عقل کل سمجھتا ہے، تو آج تک پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ دیجیے کہ شیطان سے لے کر وسیم رضوی تک، یہ کھلے الفاظ میں بات ہو رہی ہے کہ آج تک ایسے لوگ جو اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے، پڑھا لکھا سمجھنے والے، اپنے آپ کو جینیس سمجھنے والے، وہ بھی بڑے دھوکے میں تھا، شیطان بھی ابلیس تھا، عزازیل تھا، سمجھتا تھا کہ اعزازی طور پر میں فرشتوں کی صف میں ہوں، لیکن آدم کی بے ادبی کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون، مردود اور ممقوت قرار دے دیا۔ اور آج کا یہ شیطان، آج کا ابلیس بھی پوری دنیا کی نظر میں ملعون، مذموم اور مردود قرار دے دیا۔ ہم فخر سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے کہنے کا تو نمبر بھی نہیں آیا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے خود پہلے سے کمان سنبھالی اور اس بات کو جان لیا، سمجھ لیا کہ یہ ایک فتنہ ہے جو دو لوگوں کے درمیان، جو دو فرقوں کے درمیان برپا ہونے والا ہے، جو اسلامی کمیونٹی کے دونوں کے درمیان بڑی دیوار اور کھائی بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے خود پہلے سے کمان سنبھال کر وہی کام کر دیا کہ جو بے ادب لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ بے ادبی کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے وہ لوگ کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا
ارشاد فرماتا ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ایک شیطان سے لے کر وسیع رضوی تک دائرہ محدود نہیں ہوا ہے، اسی کے ذریعے سے یہ قرآن تم ہاتھوں میں لیے رہو، اسی کے ذریعے سے پروردگار فرماتا ہے بہت سے لوگ ہدایت یاب ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت یاب کون ہوتے ہیں؟ جو باادب ہوتے ہیں، کہنا ماننے والے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی لمبی لوڑی تفسیر بیان نہیں ہو رہی ہے، صرف سیدھا سیدھا قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہیں جو فاسقین ہیں، جو نافرمان ہیں، جو بے ادب ہیں، جن سے حیا چلی گئی ہے۔ جب حیا چلی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب تیرا جو دل چاہے وہ اریش کا پھر، اب تو بے ادب ہو گیا۔ اور بے ادبی، چھوٹی سی بھی اگر بے ادبی ہو تو انسان اس کو چھوٹا نہیں سمجھے، بے ادبی ہوتی ہے، یہی چاند بڑھتے بڑھتے بہت دور تک لے جاتی ہے۔ جب انسان بے ادب ہوتا ہے پہلی مرتبہ تو پہلے اپنے قریب والے کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، بہن بھائی کے ساتھ بے ادبی کرے گا، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرے گا، پھر تھوڑا سا سمجھے گا مجھ سے نماز وغیرہ کچھ آنے لگی تو امام صاحب کے ساتھ بے ادبی کرے گا۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ سے قرآن کا ترجمہ آنے لگا تو علماء کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اور 4 کتابیں میں نے پڑھ لی تو صوفیاء کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، اولیاء کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، صحابہ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، انبیاء کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، سردار انبیاء کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، اور یہی بے ادبی کی جب انتہا ہوتی ہے تو وہ پھر خدا کے ساتھ بھی بے ادبی کرتے ہیں، نہیں چوکا برے سے نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گنوایا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے خدا کی شان میں بھی بے ادبی کی ہے، جنہوں نے رسول کی شان میں بھی بے ادبی کی ہے، صحابہ کی شان میں بھی بے ادبیاں کرتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں بھی بے ادبیاں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی شان میں بھی بے ادبیاں کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی شان میں بھی بے ادبیاں کرتے ہیں، اپنے ائمہ کی شان میں بھی بے ادبیاں کرتے ہیں، علماء کی شان میں بھی بے ادبیاں کرتے ہیں، اور یہ بے ادبیاں ان کو کھانا خراب کرتے جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں گواہیاں ملتی ہیں، ہمیں پھر سننے کو ملتا ہے کہ اس بے ادب کی بیوی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی، اس کے بچے اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اس کا باپ اس کا بھائی اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اس کی ماں اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، اس کا سماج اس سے الگ ہو گیا ہے۔ یہ ایسا بے ادب ہو گیا ہے جیسے تمام ادلہ میں سے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرزوق قرار دے دیا ہے۔ انسانوں میں سے اس وقت اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کا ساتھ دینے والا کوئی ایمان والا نہیں۔ یہ حق ہے، سچی بات ہے، غور کریں، آپ سنیں، صرف اسی تک دائرہ محدود نہیں ہوا۔ یہ مت سمجھیں کہ بس وسیم رضوی پر جا کر بات ختم ہو گئی۔ قرآن زندہ ہے، موجود ہے، قیامت تک رہے گا، جنہیں کتنے وسیم رضوی اور پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن ہے اور رہے گا، جس کے اندر نہ کبھی زیر زبر کا ایک نقطے کا بھی کوئی فرق آیا ہے اور نہ انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ اس کا ذمہ دار، اس کا محافظ اللہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن قابل غور ایک بات اور ہے جس کو میں چلتے چلتے آپ کو سمجھا دوں۔ قرآن کی ضمانت اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، ہماری تمہاری ذمہ داری اور حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ قرآن کا لیا ہے، اسلام کا لیا ہے، اسلام باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ جب قرآن باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا تو ہم باقی کیوں نہیں رہیں گے؟ اگر یہی حالت ہے، اسی کنڈیشن میں ہے تو پھر باقی رکھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو 2 مرتبہ فرما دیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم ایسے ہی
کرتے رہے، اگر تم ایسے ہی پھرتے جاتے رہے ہم سے، ہماری نافرمانیاں کرتے رہے تو ہم تمہیں نکال دیں گے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ ہم دوسروں کو لے آئیں گے اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اچھے ہوں گے۔ اللہ کوئی ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم قرآن کے محتاج ہیں۔ اسلام کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام سے حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق چلتے رہے تو مسلمان محفوظ رہیں گے، اور اگر اسلام کی سائے سے، اسلام کی سایہ چتر سے اگر ہم ادھر ادھر ہوئے، پھر سن میں کاف والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر ہم اس سے ادھر ادھر ہوئے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ یہ حکم کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر ہاتھ باہر رہ گیا تو ہاتھ ختم، پیر باہر رہ گیا پیر ختم، اگر اسلام کے اس محافظ خانے سے، اس احاطے سے اگر سر باہر رہ گیا سر ختم، جو چیز بھی تم نے باہر نکالی وہ ختم ہو جائے گی۔ اندر رہو گے، اس کے دائرے میں رہو گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو گے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان مردود سے۔ شیطان مردود سے پناہ چاہتے رہو گے، اللہ کی حفاظت میں شیطان مردود سے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، شیطان مردود تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اور جب اللہ کے قلعے سے، اللہ کی پناہ سے اگر باہر نکلو گے تو پھر وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا دل بگاڑ سکتا ہے۔ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبیوں سے بچائے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ بڑی بڑی بے ادبیاں کفر ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بے ادبیاں فسق ہوتی ہیں، یہ فسق ہی کفر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ رب کریم ہمیں فسق و فجور سے بھی بچائے، کفر و گمراہی سے بھی بچائے، قرآن پر بھی مکمل ایمان ہمارا عطا